میں کر سکتا ہے۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائی کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال آیا میں ہوں۔ میرے حضور تجھے ایسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا سنا کہ ہماری برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ تشریف رکھتے۔ ایسا شخص بابرکت ہے جو خدا کی حضوری میں وقت گزارتا ہے۔ یہ کلام میں لکھا ہے، خدا نے کہا ہے، 65 پرستش کرتا ہے اور باقی سننے والے۔ اور آج میں آپ سے کہتا ہوں، جتنے بھی خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، وہ سارے پرستے ہیں۔ وہ سارے کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ نہیں مانتے۔ آپ دستشی کی دعا کرتے ہیں۔ کون پرستار ہے یا پرستش کر سکتا ہے؟ خدا کے اندر ساری پرستش کرو سی ہم نے یہ بھی نہیں آتے۔ آج کا جو مضمون ہے ہمارا اس ٹیکسٹ میں سے وہ ہے پرستش حکم دینے والا ہوں تو میرے حضور غیر مقبولوں کو نہیں مانے۔ اور پھر کہتا ہے کوئی تلاشی ہوئی مورت نہ نکالنا، اور پھر لکھا ہے نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں ہو، نیچے زمین پر ہو یا زمین کے اور خدا کو کہتا ہے ان کے آگے سجدہ مورت بنا کے ان کے آگے سجدہ نہیں کرنا اور نہ عبادت۔ اس کا مطلب مورتوں کی، صورتوں کی اور جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ورشپ، انگلش کا ورڈ، اور اردو میں ورشپ کو کہتے ہیں پرستش۔ اس لیے جو گیت گاتے ہیں تو عام، لیکن آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں، ورشپ پہ خدا تک نشین نہیں ہوتا، حمد و ثنا پر۔ حمد و ثنا جو ہے، جو بندہ سیکھا ہوتا ہے، جس نے جو دل میں کوئی رکھتا ہے کسی کی جگہ، اور جو شخص ذمہ دار ورشپ ہر ایک شخص کرتا ہے۔ ورشپ غیر قومیں بھی کرتی ہیں، ورشپ انسان بھی کرتے ہیں، ورشپ ایماندار بھی کرتے ہیں، ورشپ بت پرست بھی کرتے ہیں، اور ورشپ کا مطلب ہے کسی بڑی ہستی کے سامنے جھکنا۔ یہ ہے کہ سامنے جھکنے والا شخص ہے، ایسے شخص کو پرستار کہتے ہیں، ایسے شخص کو پوجا کرنے والا، عبادت کرنے، سرو کرنا میں ایک لفظ نکلتا ہے۔ سرو کا مطلب یہ ہے جھکنا، پوجا کرنا، عبادت کرنا۔ اس لیے خدا کی کتاب میں ایک حوالہ ہے، وہاں انگلش میں لفظ ورشپ لکھا ہوا ہے اور اردو میں لکھا ہوا ہے سجدہ۔ خدا کی کتاب اس کا 22واں 22واں باب 5ویں آیت، اگر کسی کو مل جائے پڑھ سکتا ہے جلدی سے۔ اس لیے ورشپر جو ہیں وہ ہم سب، لیکن مدح کا ہم میں سے کچھ ہو سکتے ہیں۔ گیت کی کوئی گا سکتا ہے، کوئی نہیں اچھے طریقے سے گا سکتا، تو وہاں بھی یہ لفظ لکھے ملتے ہیں 26ویں آیت سے۔ لکھا ہے تب اس آدمی نے جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ کیسے کیا؟ جھک کر۔ اور اس کی 48 آیت نمبر اگر پڑھیں تو وہاں بھی لکھا ہے میں نے جھک کر پرستار ہیں، بڑے پرستار، ہالی ووڈ کے بڑے پرستار، بالی ووڈ کے بڑے پرستار ہیں، ادا ہیں
परस्तार ऐसे शख्स कहता है जो बड़ी हस्ती के सामने झुकने वाला, जो बड़ी हस्ती के सामने अपने आप को छोटा करता है और मदाह हो सकते हैं। और मदाह इसलिए हमदोसना और प्रस्तिश में फर्क है। हमदोसना भी प्रस्तिश का हिस्सा है, वो भी प्रस्तिश है, लेकिन जो हकीकी प्रस्तिश है वो किसी बड़ी हस्ती के सामने झुकना। जान पाइपर को सबसे ज्यादा ये है प्रस्तिश। और फिर लिखता है राइट वर्शिप, गुड वर्शिप, pleasing worship depend on a right mental grasp on the way God really is। जो दुरुस्त या हकीकी प्रस्तिश है, जो अच्छी प्रस्तिश है, खुदा है, वो ये है कि हम खुदा को किस तरह जानते हैं, उसको कैसे वैल्यू करते हैं। और ट्रू वर्शिप इज अ बेस right understanding of God's nature and it is, or the inner sense of worship is to know God truly। हकीकी प्रस्तिश यश का जो सेंस है वो ये है हकीकी तौर पर खुदा की खुशी महसूस करना और इत्मीनान महसूस करना। गहरे तौर पर खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार जो है ये है प्रस्तिश या वर्शिप। कैसा दिल का ये डिवोशन है, अपनी मोहब्बत का इजहार जो खुदा के साथ हम करते हैं। और फिर एक शख्स लिखता है गोइंग टू चर्च बिल्डिंग में जाना। बनी इस्राएल ने क्या किया, जब मूसा नबी खुदा के पास जाता है एहकाम लेने, और पीछे बनी इस्राएल ने क्या किया, मूसा पता नहीं कैसा बंदा है, हमें मिस्र से निकाल लाया, उधर बड़ी चीजें थी, और उसने उसको आग में डाला और वो बच्चा बन गया। और बनी इस्राएल उस बच्चे के सामने झुके, उसकी प्रस्तिश करना शुरू। इन्होंने छोड़कर मेरी इबादत छोड़कर एक जानवर की इबादत करना शुरू कर दिया है। बेजान शख्स बेजान चीज की इबादत करना शुरू कर दिया है। और जिसकी कोई शख्स इबादत उसको अपने से बड़ा, उसको बड़ा तस्लीम करना शुरू कर देगा, वो उसका तस्वीर। कभी कभी हम तस्वीरों के सामने झुकते हैं हमारे रोमन कैथोलिक चर्च में, और वो कहते हैं कि हम सजदा करते हैं खुदा, तूने झुककर उसको सलाम कर। ये एहतरामन कहा गया है, और खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने कहा है, वह खुदा ने मना किया। कोई भी शख्स बेशक छोटी चीज खुदा के सामने झुकता है, बड़ी चीज। दानियल नबी के बारे में और उसके साथी के बारे में हम देखते हैं, जब दारा बादशाह ने अपनी बड़ी सारी तस्वीर बना के मूर्त बना के चौराहे पर लगा दी, और इस बात की दलालत थी कि हम बादशाह को अपने से बड़ा मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं। दानियल के साथी ने कहा, ऐ बादशाह, हम खुदा को सजदा करने नहीं झुकेंगे। फिर दानियल को भी कहा गया, उसने कहा, ऐ बादशाह, ये हुक्म तेरा मैं नहीं मान सकता, और तेरी मूर्त के साथ सकता। यशवा के दौर में जब बनी इस्राएल बुत, टीवी पे भी हमने कई दफा देखा, और इस बात की दलालत है, हम इसको अपना खुदा मानते हैं, हम इसके परस्तार। जिस चीज के भी कोई शख्स आके झुकेगा, जो कुछ वो कहता है ईमानदार या इंसान, इसलिए हम सब परस्तार, हम सारे खुदा के सामने झुकने वाले हैं।
زندہ خدا کے سامنے کوئی گانے والا شخص پرستار نہیں ہے. ہر ایک شخص جو خدا کا ڈر اور خوف مانتے ہوئے اس کی حضوری میں جھکے گا وہ اس کا پرستار ہے. کئی دفعہ سے نہیں، خدا چاہتا ہے ہم اس کے سامنے آ کر جھکے. خدا چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ فیلوشپ کریں، اس کی پرستش، اس کے سامنے جھکنے کے لیے اپنے آپ کو دے سکیں. تو کیا کرتے ہیں؟ ان کو کوئی ڈر خوف ہمارے تابع نہیں، ہماری بات نہیں سنتے، ہمارا حکم نہیں مانتے، یہ تابع نہیں. جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے، جس کے پاس خدا کی حضوری میں آنے خدا کا نافرمان کرتا ہے، جو شخص پوجا کرنے کے لیے خدا کی تیار ہو جائے گا، جو شخص خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو بٹھانے کے لیے اور اس کی پرستش کے لیے تیار ہو جائے گا، اس کو خدا اور زیادہ غلام ہے. جس کی تصویر ہم نے رکھ کر اس کے آگے جھک جاتے ہیں، ہم اس کے پرستار. خدا کیسے پرستار ڈھونڈتا ہے؟ کیسے پرستار؟ جو روح اور سچائی سے پرستار. ایسے پرستار جو دل سے اس کی حضوری میں خدا ہے. اتنا خدا اور دوسرے معبودوں سے جلتا ہے. خدا نہیں چاہتا کوئی شخص اس کی جگہ پہ کسی اور عیسائی کتاب میں وہ اپنا جلال کسی کو نہیں دیتا. بے شک بے سمجھی میں مغرور ہے، اور خدا مغروروں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے. خدا چاہتا ہے ہر کوئی شخص اس کی حضوری میں جھکے، سجدہ کرے، پرستش کرے، عبادت کرے. کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، خدا سے کوئی سروکار نہیں. خدا چاہتا ہے میری پرستش کرے. جو شخص نہیں کرے گا خدا اس کی برکت کو سٹاپ کر دے. اور کتنی پشتہ تک سزا دے گا خدا؟ ہو سکتی ہے جس سے وہ مغلوب ہے ان کی عبادت کر، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور کچھ تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہے. اس کا مطلب جو خدا کے سوا کسی اور کی پرستش کرے گا وہ بدکاری کرے گا. نافرمانی بت پرستی کے برابر ہے. بغیر یا خدا کے علاوہ کسی شخص کے سامنے جھکے گا اس کی نسلیں برباد ہو. اس لیے ہر آنے والی نسل جو خدا سے دوری جا رہی ہے یہ سزا ہے. ہر آنے والا جو دین ہے، ہمارے جو بچے ہیں وہ خدا سے دور ہوتے ہیں. چلنے کے لیے تیار ہوں گی، بڑا برکت ہوں گی. 1000 پشتہ خدا لسی ہو جائے گی. کتنی پشتوں تک؟ اگر آپ کوئی شخص بت پرست ہے یا کسی بھی صورت میں بت پرستی کرتا ہے، اس کی جو نسلیں ہیں برباد ہو جائیں. کس طرح کے گروہ؟ اس لیے جو ایماندار شخص ہے خدا کے سامنے ہے، پیسہ دینا پرستش کرتا، گیت گانا پرستش خدا کی، اور دعا کرنا پرستش، کسی کی مدد کرنا پرستش. 10-12 پوائنٹس لکھے ہیں، تو نہیں جائیں گے. ہم رومی کو خاطر پہلا باب پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے، پڑھیں گے شاید کو. دلوں پر اندھیرا چھا گیا اور وہ اپنے آپ کو گناہ جتا کر بیوقوف بن گئے. غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بنا. اے ایماندار سن خدا سے واقف تھے، خدا کو لیکن اس کی شان عزت نہیں کی، بلکہ ان کے خیالات تبدیل ہو گئے اور انہوں نے اپنے
اپنے لیے کون سے خدا چن لیے؟ انسانوں کو خدا بنا لیا، پرندوں کو خدا بنا لیا، کیڑوں کو خدا۔ آج بھی کئی لوگ پسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ کر کے حوالے کر دیا۔ خود وہ بیوقوفی بنے، خدا نے ان کو ناپسندیدہ کر کے غصہ آیا کہ مجھے بدی، لالچ، وعدہ خواہی سے بھر گئے، حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری، بغض سے معمور ہو گئے اور غیبت کرنے والے باتیں کو خدا کی نظر میں نفرتی اور نلائق کرنے والے کا کیوں کیا خدا نے؟ اس نے خدا کی جگہ کسی اور کو دے دیا، کسی اور کو اس نے اپنا خدا مان لیا، جس چیز کی ہم اپنے اوپر اپنے کنٹرول یہ سوچی کے پاس ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور خدا تلاش کر رہے کہ ایسا شخص ملے، ایسے لوگ ملے جو مجھے سیدھا کرے اور سچائی سے کرے اور روح سے کرے۔ ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ ہو، خدا کو، خدا کی پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت۔ انگلش میں لکھا ہے اسپرچل سروس۔ جب عبادت کوئی شخص کر رہا تو وہ سروس اپنی بہتر عبادت ہے، یہ تمہاری پرستش۔ خدا فزیکلی پریزنس چاہتا ہے ہمارے، کبھی کبھی اور جان کے ساتھ اس کی حضوری میں فزیکلی پریزنس خدا چاہتا ہے، جسمانی طور پر ہم اس کی حضوری میں آئے۔ خدا ٹھنڈے وقت آتا تھا اور آدم اور حوا سے ملتا تھا، اور یہ ہدیہ دینے سے خدا اتنا خوش نہیں ہوگا، کیا لے کالی دعا کرنے سے خدا خوش نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ کہتا ہے یہ جو ہم محنت کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، یہ مسلم نظریہ ہے۔ خدا چاہتا ہے فزیکلی اب ورشپ کا مطلب ہے عبادت، ورشپ کا مطلب ہے حمد و ثنا، ورشپ کا مطلب ہے خدا کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے جھکے۔ جادوگروں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے، بتوں کے سامنے خدا کردار تبدیل کر دیا، اس کا لائف سٹائل کردار تبدیل کر دیا۔ جب فزیکلی اس کی حضوری میں پرستش کے جائیں گے، ہماری سوچ خدا بدل دے گا، ہمارا لائف سٹائل خدا تبدیل کر دے گا، ہماری راہیں خدا تبدیل کر دے گا۔ جسمانی طور پر اس کی حضوری میں آئیں۔ اس لیے یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، جو میرا دوست کہتا میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم اور میں اس میں قائم، اور میں آخری دن پھر سے زندہ کروں گا فزیکل جسمانی طور۔ ایک وقت آئے گا ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، لیکن کس خدا کو؟ جس خدا کی پرستش کریں۔ ہر شخص جو زندہ خدا کی پرستش نہیں کرتا وہ کبھی بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ وہ شخص جو آج جسمانی طور پر اپنے زندہ کی شخص کی عبادت کرتا ہے، اپنے زندہ خدا کی، اس کی حضوری میں جھکتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے، عزت تیرے لیے ہے، حشمت تیرے لیے ہے، بزرگ تیرے لیے ہے، ستائش گیت تیرے لیے ہیں، سجدے تیرے لیے ہیں، سب کچھ تیرے لیے۔ یہ شخص نے کتاب